حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ زمانہ تھا، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر ایک اور زمانہ آیا جس کو صاحب طبقات نے لکھا ہے حضرت عمر دور خلافت ہے، امیر المومنین ہے، ڈنکا بجتا ہے، زمین کو درہ مارے تو پانی واپس کرتی ہے، حضرت عمر کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے، دبدبا ہے، تن تنا ہے، لیکن وہی عمر ہے۔ چہرے پہ نقاب ڈال کے ایک دروازے کے آگے سے گزرے ہیں تو ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے، غلام سے کہتے ہیں اماں پریشان لگتی ہے۔ اس نے کہا حضور پوچھ لیں، کہ اماں اجازت دو تو اندر آ جاؤں؟ اماں کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، کہ نہیں مہربانی کرو۔ عمر نے منت کی، گزارش کی، اندر تشریف لائے۔ اماں پریشان ہو تو بوڑھی اماں بول پڑی، کہنے لگی بڑا شکوہ ہے عمر سے، میں بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، 25 دینار قرضہ چڑھ گیا، 3 دن سے بھوکی ہوں، عمر نے میرا حال نہیں پوچھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو مدینے کی وہ بوڑھی امت کو بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، وہ بول کے بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے، عمر کو خبر نہیں؟ تو جاؤ میرا پیغام دو عمر کو جا کے کہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو بتا تو کہاں تھا، کیسے ہو گیا؟ جو سربراہ ہوگا اسے جواب دینا ہو۔ آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا میں نے عمر کو اس دن دیکھا، دوڑے گئے اور 25 دینار بھی لائے، تازہ پکا کھانا بھی لائے، اور اپنے کندھوں پر راشن کی بوری بھی رکھ کے لائے۔ اس اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، کھانا بھی رکھا۔ اماں چارپائی پہ تھی اور عمر زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، تیرے قرضے بھی اتر گئے، پیسے بھی۔ اماں دکھی تھی نا، اب تو خیر بڑی موج ہے، اب تو خانقاہی لوگوں کے پاس بھی غریب لوگ آ کے دکھ نہیں سنا سکتے۔ اگر وزیر سے ملنا بڑا مشکل ہے تو پیر سے ملنا بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ کوئی ان غریبوں کی بداوا کدھر جائیں بیچارے، کس سے جا کے بات کریں؟ کہتے ہیں مختصر سی بات کرو، حضرت بڑے نازک مزاج ہے، زیادہ بات نہ کرنا، سن نہیں سکتے، نہ ایسے کرو۔ مصطفیٰ کریم اگر سارا دن مسجد میں بیٹھ کے غریبوں کی سنتے ہیں تو بھی باہر نکل آ، کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کے بیچ رہ، یہ کہیں تو بیچارے جا کے اپنے آنسو گرا سکے، کسی کو تو اپنے دکھ کی بات کر سکے۔ تڑپ رہی ہے دنیا، سسک رہے ہیں لوگ، لیکن بس جو جہاں مست ہوا ہے وہ وہاں ہو گیا۔ بھائی وہ اماں دکھی تھی تو رو پڑی، کہنے لگی میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میں تو پکا ہوا پھالوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو میں عمر کا شکوہ کروں گی، میں کہوں گی حضور اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے عمر اتنا روئے کہ میں نے کبھی روتے دیکھا ہی نہیں۔ او بھائی عمر منا رہے ہیں اس اماں کو، اس اماں کا 4000 ووٹ نہیں، اس اماں کی برادری کا 25000 ووٹ نہیں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں، یہ وہ والی اماں نہیں جس کے ختم پہ سارے اعلان کرے کہ مجھے بھی دیا کرتی تھی توڑا، اور میرے لیے بھی اماں بڑی اچھی تھی، میں مجھے بھی بڑا چاہتی تھی، یہ وہ والی نہیں۔ تو بے آبرو بے آسرا عورت ہے، بیچاری پریشان ہے، رو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اماں چل میری خاطر عمر کو معاف کر دے، کہنے لگی جا تیری خاطر معاف کیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے لکھ کے دو۔ اماں نے کہا لکھو میں سائن کرتی ہوں۔ عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر معاف کرا لی۔ سائن کرانے کے لیے آگے بڑھایا تھا کہ مولا علی شیر خدا آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ عمر یہاں کھڑے ہو، سارے مدینے میں ڈھونڈ کے آیا ہوں۔ اماں نے سنا عمر تھا، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اماں اٹھی، جناب عمر فرمانے لگے اماں تو نے جو کہا صحیح کہا، اب اپنی بات پہ قائم رہ، ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق نے، او بھائی یہ داستان سرائی نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے تیار فرمائے ہیں، اور تو بدل کے دیکھ اللہ تجھے ان کے تقوی کا فیض عطا فرمائے گا، تو بدل تو صحیح، ارادہ تو کر، اللہ تجھے فیض دے گا ان کے تقوی، اور ضرور تیرے اندر وہ نور پیدا کرے گا جو اپنے ان نیکوں کو اس نے عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی اور جناب عبداللہ ابن مسعود سے جناب عمر کہنے لگے چلو آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی سائن کر دو۔ ان کے سائن ہوئے تو پھر عمر روئے اور اس کو لپیٹا رکے کو، اور جناب علی کی طرف بڑھا کے فرمانے لگے علی مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، جب چلا جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دے۔ اگر محبوب علیہ السلام نے پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو،
تو رکا کھول کے عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک کما ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں. تبدیلی پیدا کریں, اپنے آپ کو تبدیل کریں. ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنے نماز فرض ہے, اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے, اس کے لیے ایم فل کا مقالہ لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس کے لیے ایم بی اے یا بی بی اے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہے, ہم جانتے ہیں یہ مشکوک ہے, اس کے لیے ہمیں ایم کام کی ڈگری حاصل کرنے کی حاجت نہیں. اپنے آپ کو تبدیل کریں, تبدیلی لائیں. ہم سارے نکلے ہوئے ہیں مخدوم بننے کے لیے. جو مخدوم بنتا ہے پریشان رہتا ہے, اس نے سلوٹ نہیں کیا, اس نے سلام نہیں کی, اس نے میرا نام نہیں لیا. جو خادم بنتا ہے وہ موج میں رہتا ہے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی, وہ بڑی موج میں ہوتا ہے. نوکر کی تے نخرہ کی. اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں.